یعنی یہ کہ اصولی اعتبار سے آپ نے دو باتیں پوچھی ہیں. ایک تو یہ کہ پارلیمنٹ اور جوڈیشری کا معاملہ جو ہے اس سے پھر آپ نے گویا اختلاف نہیں کیا. میں نے جو بتایا ہے کہ اجتہاد پارلیمنٹ کرے گی، کیونکہ اسلام میں قانون سازی کا مطلب اجتہاد ہے، یعنی جو اجتہاد جو ہے وہ پارلیمنٹ ہی کرے گی. البتہ اس کے بارے میں کہ وہ آیا شریعت کے حدود کے اندر ہے یا نہیں وہ جوڈیشری طے کرے گی. اب وہ چاہے جاہل ہو چاہے ان پڑھ ہو، ظاہر بات ہے کہ اب بھی آپ کے ہاں جاہل ان پڑھ ہوتے ہیں. جو قانون سازی ہوتی ہے وہ تو چند ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو بیٹھے ہوئے بل بناتے ہیں، باقی ان تو ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں کہ ہماری حکومت ہے، یہ بل آیا ہے، یہ ہاتھ اٹھا دیا، اللہ اللہ خیر صلی. باقی چونکہ وہ ایکسپرٹس جو ہوتے ہیں لیگل ایکسپرٹس، وہ بیٹھ کے جو ہے وہ اپنے وہ سارا جو ہے وہ بل ڈرافٹ کرتے ہیں. تو جب یہ بات طے ہوگی کہ یہاں اگر کوئی قانون کتاب و سنت کے منافی ہوا تو نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا، تو جو پارٹی ان پاور ہوگی، جو پارلیمنٹ میں جو لوگ ہیں حکومت چلا رہے ہیں، وہ پہلے ہی اہتمام کریں گے کہ شریعت سے تجاوز نہ ہو، ورنہ ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی کرنے کا کس کو شوق ہے کہ ہمیں قانون بنائے ہو جائے اور عدالت میں چیلنج اور زیرو ہو جائے تو فائدہ کیا ہوا، وقت سارا ضائع ہوا. تو ایکسپرٹس رکھیں گے اپنے پاس، مفتی حضرات کو رکھیں گے کہ دیکھ لیں اس کو آیا یہ کہیں کہیں باہر تو نہیں ہے. باقی یہ کہ یہ جو پارلیمنٹ میں آنے والے جو لوگ ہیں، میرے نزدیک اس میں یہ ہے کہ اس میں اسکریننگ کا انتظام ہونا چاہیے. جو شخص بھی آئے، میرے نزدیک امیدواری اس طور سے حرام نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے، اس لیے کہ میرے سامنے تو وہ جو واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 6-7 افراد پر مشتمل باڈی بنائی تھی، اور ان میں سے چونکہ واقعہ یہ آتا ہے کہ 3 حضرات نے وڈرا کیا. تو وڈرا کس چیز سے کیا؟ وڈرا تو امیدواری سے کیا جاتا ہے نا. 3 حضرات رہ گئے، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن ابن عوف. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے بھی یہ فرمایا کہ اگر آپ دونوں اپنا معاملہ میرے حوالے کر دیں تو میں بھی وڈرا کرتا ہوں. تو باقی دونوں امیدوار تھے کہ نہیں تھے؟ سیدھی سیدھی بات ہے. تو اس لیے جو شخص سمجھتا ہے کہ آئی کین ڈیلیور دی گڈس، میں کام کر سکتا ہوں، تو ہی شوڈ آفر ہمسیلف. اب یہ کہ آیا وہ اپنی ذاتی منفعت کے لیے کر رہا ہے، صرف اپنے اقتدار، یہ دل کی بات ہے، یہ نیت کی بات ہے. یہ نیت کا معاملہ اللہ کے ہاں ہے، اس کے بنا پر وہ آخرت اپنی برباد کر لے گا. لیکن جو شخص سمجھتا ہے امت کا معاملہ ہے، مجھے اللہ نے صلاحیت دی ہے، میں اس کام کو کر سکتا ہوں، تو وائی شوڈ یو سٹ بیک، یو شوڈ کم فارورڈ. البتہ جو آئے آگے اس کا پھر حساب کتاب لیا جائے. تم یہ سارا اسکریننگ جس کو آپ کہتے ہیں، تمہاری جائیداد کتنی ہے، کہاں سے آئی ہے، کین یو ایکسپلین. اس کے جو بھی پڑوسی ہیں ان سے ان کے کردار کے بارے میں. ہمارے ہاں تو اسلامی عدالت کے اندر کوئی شخص گواہ کے طور پر نہیں آ سکے گا جب تک کہ اس کا تزکیہ نہ ہو جائے. تزکیہ تو شہود کہلاتا ہے یہ، کہ پہلے وہ اپنی جو ہے سیرت کی کا سرٹیفکیٹ لائے پہلے کہ وہ گواہی دینے کے قابل بھی ہے کہ نہیں، تو پھر گواہی اس کی قبول ہوگی. یہ نہیں کہ جو بھی ٹاؤٹس پھر رہے ہوتے ہیں پروفیشنل، وہ جب چاہو جا کے قرآن اٹھوا لو ان سے اور بس پیسے لینے اور گواہی دینی ہے. پولیس کے ٹاؤٹس تو ایسے ہوتے ہیں. تو اللہ اسی وجہ سے سارا بیڑا غرق ہے. تو اس اعتبار سے اسکریننگ کر دی جائے تو اس کے بعد جو لوگ آئیں گے، اور ایک اسکرین اوپر لگی ہوئی ہے، جو قانون بناؤ گے وہ عدلیہ میں چیلنج ہو سکتا ہے، بات ختم ہوگی، گاڑی چل جائے گی. تو روح اصل کے مطابق بھی رہے اور جو ہمارا دین کا تقاضا وہ بھی پورا ہو جائے.